نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے محارم اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مسلمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تو اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر پر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر یہ سختی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے دنوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سخت دن کون سا ہے زندگی کا؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا، طائف کے سفر کا واقعہ سنایا۔ کہا عائشہ اس سے برا اور اس سے کربناک دردناک دن کوئی اور نہیں تھا۔ بیٹھنے تک کا نہیں کہا گیا نا، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو پھر چلے جانا، بیٹھنے تک کا نہیں کہا گیا۔ پانی کیا پوچھتے، بات کیا سنتے؟ آپ نے ایک باغ میں آ کر پناہ لی، وہاں باغ والے نے آپ پر ترس کھا کر آپ کو کوئی جوس اور پانی پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا۔ ہر ایک مصیبت کے تہ میں چھپی رہتی ہے راحت بھی، شب تاریک کے دامن سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہاں سے آقا علیہ السلام واپس آئے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تو جنات کی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جبریل امین آئے، یا رسول اللہ اب اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ معراج ہوئی ہے، تکلیفوں کے بعد کیا ہوئی ہے؟ ہر تنگی کے بعد آسانی۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فقرہ۔ جب انسان مصیبت، آزمائش، امتحان کے اندر گرفتار ہو جائے تو پھر شاعر کہتا ہے سورہ علم نشرح کی طرف کیا کرے؟ غور و فکر کرے، دھیان کرے۔ ہوس پرست کہاں، امتحان عشق کہاں، جو با وفا ہے وہی آزمائے جاتے ہیں۔ با وفا ایمان والوں کا سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان انبیاء کا ہے۔ پھر ثم الافضل فالافضل، پھر جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوگا۔ جس پر کوئی امتحان نہیں آیا وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش ہے۔ کس منہ سے کہتے ہیں یہ خوش نصیب؟ اللہ نے ڈیل دے رکھی۔ فرعون کے سر میں 500 سال تک درد نہیں ہوا، جی اللہ نے شداد کو کتنی ڈیل دی، کوئی بیماری نہیں۔ دنیا جہان کے علماء سے پوچھ کر جو جنت کا نقشہ ملا اس نے دنیا میں جنت بنائی، اللہ نے مہلت دی، لیکن دیکھنے کی توفیق نہیں دی۔ قارون نے کہا موسیٰ دعا کرو، چچزاد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا غریب، ایک چادر پہنتا تھا، ایک چادر، اتنا غریب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ مال اچھی چیز نہیں، آپ دعا کرے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، پھر مال پر مال، مال پر مال دے مارتے 4.5 دنیا کا سب سے مالدار بن گیا۔ اب اللہ کا حکم آیا زکوٰۃ دو، اس نے کیا میں کیوں دوں، یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاں میرے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ نے خزانوں سمیت دنسا دی۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، نہ یہ آرام گاہ ہے نہ قیام گاہ ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ یہاں انبیاء کو امتحان آئے بھائی، یعقوب علیہ السلام 40 سال روئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کو 40 سال تک وادی تیہ کے اندر گھومنا پڑا۔ حالانکہ کلیم اللہ ہے لیکن اللہ کی آزمائش آئی نا، قوم کے ساتھ ہی تھے۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے وادی تیہ کے اندر، وہیں پر حضرت ہارون بھی فوت ہوئے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل نے دریا پار کیا ہے، دوسری سائڈ پر چلے گئے، آگے ایک قوم بتوں کی عبادت کر رہی۔ بنی اسرائیل کہتے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کے معبود ہونے چاہیے، ہم جیب میں لے کر گھومیں۔ آپ اندازہ کریں نبی کی برداشت، میرے آپ جیسا ہوتا تو کیا کرتا، ماں بہن ایک کر دیتا۔ یقین کرو اگر آج کا زمانہ ہوتا، کوئی پسٹل وغیرہ ہوتا نا، ٹھس ٹھس ختم، یہ تو کافر ہو گیا، یہی کرنا تھا نا، لیکن نبی نے برداشت۔ یار ابھی اللہ نے اتنی بڑی قدرت، سب سے بڑا دشمن فرعون کو پوری سلطنت سمیت غرق کر دیا، پھر بھی رب سمجھ میں نہیں آیا۔ پار ہو کر کہتے ہیں ساڈے واسطے جڑے بہت نے نا یہو جا خدا ہوئے، اسی بھی اگے رکھ کے پوجا پاٹ کریں۔ ایسی بدھو قوم، نبیوں کو وقت گزارنا پڑا کیونکہ نبیوں کی ڈیوٹی۔ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر فوجی ہو ایسے ہو کر کھڑے ہوتے، دھول مٹی گرد و غبار آندھی طوفان، لیکن ان کی ڈیوٹی ایسے چوکس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ڈیوٹی ہے، انبیاء کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ وہی ذمہ داری ہماری ہے، جو ذمہ داری نبیوں کی تھی وہی کیا ہے اب اس امت اور سابقہ امتوں میں فرق سنیں بس آخری۔ سابقہ امتوں کے ذمے اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت تھی، یہ دو کام، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت۔ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تیسرا کام اللہ کی عبادت ہے، نبی کی اطاعت ہے اور مخلوق خدا کی دعوت ہے۔ خروج میں عروج ہے، نکلنا پڑے گا۔ کنتم خیر امت، اللہ نے کب کہا؟ تم بہترین ہو، تم نکالے گئے ہو۔ اب دیکھیں اب یہ چیز ہمیں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے کہ آج بھی ہمارا پاکستان ہو، جتنا پورے جہاں جہاں مسلمان ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ جو باہر جانا کیا ہے؟ خروج ہے۔
भाई पहले हम दीन के लिए बाहर जाते थे ना, सहाबा किराम कहाँ तक आए, सिंध तक आए, इंडिया पहुंचे, अफगानिस्तान तक आए, है कि नहीं, बलोचिस्तान तक पहुंचे, दीन के लिए निकल। आज दुनिया के लिए निकलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाला गया। अब मर्जी है कि तुम किन लोगों के लिए निकलते हो, अपने रिश्तेदार, चचाजाद, मामू, भाई बहन, माँ बाप, उनके लिए निकलते हो ताकि पैसे कमाए, उनकी जिंदगी अच्छी बने, या सारी इंसानियत के लिए निकलते हो ताकि इनकी दुनिया भी अच्छी बने, आखिरत भी अच्छी। ये आप पर मुनहसर निकलना तो है, लेकिन जो निकलना दीन के लिए है उस पर अजर क्या है, अंबिया से एक दर्जा कम उसे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। और यहाँ काफरानो तबलीग करो, वो जो मुसलमान काफर बना बैठा, भाई मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान और काफर में फर्क करने वाली चीज क्या है, जब नमाज नहीं पढ़ता तो मुशाबे बे काफर हो गया कि काफर भी नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान भी नहीं पढ़ता, अजान हो गई, अब उसकी भी दाढ़ी नहीं, उसकी भी नहीं, उसने भी पैंट पहनी, उसने भी पैंट पहनी, उसकी भी पैंट फटी, उसकी भी पैंट फटी, इतने में अजान हो गई, दोनों बैठे हैं। बताओ कैसे पता चलेगा कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, कौन मुसलमान, पता चलेगा? शक्लें भी आजकल एक जैसी हैं, शक्लों से वो जो नूर है ना वो खत्म हो चुका, नाइयों से रगड़वा कर खत्म किया है, और कुछ नमाजें ना पढ़कर और कुछ गलत काम करके वो जो चेहरे का नूरानियत थी, इस्लाम की जो एक नूर होता है, वो वैसे ही खत्म हो चुका है। गरीबों पर गुजारा करते हैं। औरतें हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाती, 4 घंटे लगाती, जब रब ने हुसन नहीं दिया, ब्यूटी पार्लर वाले 3 घंटे के लिए क्या हुसन दिया, मत मारी गई है। मर्दों की भी लाखों रुपए लगाते हैं, हजारों रुपए देते थे, वोटी तैयार करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, शामी मुंह तो होना है तो कुछ और नहीं करो। ये जो मेकअप पर, मैं आन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा, पूरी दुनिया सुनेगी, ये जो मेकअप पर पैसा लगा है इसके बारे में अल्लाह पूछेगा। ये हुसन में नहीं आता कि औरत शोहर के लिए तैयार हो, ये तो लोगों के लिए तैयार हो रही है। ये अगर इतनी अच्छी है तो रोजाना शोहर के लिए, उसके लिए तैयार होती है। ये तो अब कैमरामैन वीडियो बनाएगा, खींचेगा, रिश्तेदार देखेंगे, कहेंगे कितनी प्यारी। इसके बारे में पूछोगे, फजूलियात में आता है। किस में आता है? फजूलियात में। न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा, सिर्फ जी को खुश करना। इतना पैसा अगर मस्जिद में देते जिंदगी अच्छी बन जाती, इतना पैसा अगर मदरसे में दे देते, कोई बच्चा तालिब इल्म पढ़ लेता, किसी गरीब को देते, उसकी दुआ लगती, 7 नस्लें आबाद होती। और 1-2 शादियों में पैसे ऐसे फेंकते, मैंने उस दिन भी बात की, जैसे जन्नतुल फिरदौस की टिकट मिलनी है, दूल्हे पर ऐसे पैसे फेंक। जी मस्जिद तक काम हो रहा है, तो हालात बड़े टाइट ने आजकल, क्या करे बंदा, मस्जिद में क्या है, आपके मौलवी साहब की तनख्वाह कम है, उसका कुछ ओ मौलवियां दा गई, अल्लाह वारिस है, अल्लाह उन्होंने देंदा है, तू ना दई बदबख्ता, अल्लाह देगा ना, कोई सुराख है थे भी बंद कर देते ना सारे, तो थल्ले टिक देने राती साढ़े बैठ दे होते पैसे, ये हालत। और उधर दूल्हे के ऊपर ऐसे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये सख्ती बर्दाश्त की, आपने सुनी, ये सही हदीस, बुखारी, मुस्लिम, जितनी हदीस की किताबें, तारीख की किताबों में ये पूरा वाक़या इसी तरह दर्ज है। हम इस नबी के उम्मती जिसने इतनी मार खाई, जिस नबी ने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। आज का उम्मती क्या, टाइम कोई नहीं, किस मुंह से ये कहता है कि मुझे नबी की शफात मिलेगी, नबी का दीदार होगा, और सख्ती करते, मौलवी सख्त बोलते, मुसलमान होकर मस्जिद में ना आए, ना जंग है, ना जंगल है, ना कोई शेर है, ना रास्ते में चीता है, ना कोई दुश्मनी है, कुछ भी नहीं, निरा वेला, कुर्सी पर टांग डालकर हर 1 मिनट के बाद पहला सिगरेट खत्म नहीं होता, दूसरा सुलगाता है, दुनिया जहान की यबनियां मारेगा, मस्जिद चान वास्ते तैयार है। कल एक पीर का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहता कलमा सुना, 5वां कलमा भुल गया, कहता इस्तिखारा किनू कहंदे ने, कहता मैनू नहीं पता। ये पीरों की हालत है, मुरीदों का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, हम ऐसी कौम, ये दीन की हालत है उनकी, जो कहते हैं हम क्या है, गद्दी नशीन। भाई क्या है, कहते मैं अपने दादे का गद्दी वो हूँ, वारिस हूँ, उसकी गद्दी पर बैठता हूँ। ये वो बड़े लोग जिनके पास पराठों वाले जाते तवीज, उनके दीन की ये हालत है। तो जो करियाने की दुकान के बाहर बैठा हुआ कुर्सी डालकर, उसके दीन का आलम क्या होगा, सोचना चाहिए। मरना है, मरना है, मरना है। बाप को दफनाया, दादा को दफनाया, दादी दफना दी, नानी दफना दी, फिर भी अगर नहीं समझता, मरेगा, ये जाने, फरिश्ते जाने और वहां के लितर जाने। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में अपनी आखरत बनाने की तौफीक अता फरमाए, औलाद की आखरत और दुनिया बनाना। अल्लाह की कसम, सामने बात है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो रिज़्क अल्लाह ने माँ के पेट में उनकी किस्मत में लिख दिया है, मैं छोड़कर जाऊं या ना जाऊं, उन्हें मिलेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के 11 बेटे 9.5 रुपए छोड़कर गए थे तरका। किसी ने कहा जी कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, कहा जी अल्लाह का तकवा उन्हें सिखाया, अल्लाह की जात पर भरोसा सिखाया। और जो उनका सुसर लाखों छोड़कर गया था, उसी का बेटा दिमिश्क की जामिया मस्जिद में जुम्मे के दिन पैर भीख मांगता था, कहता था रहम करो इस शख्स पर जो खलीफा का बेटा है, मुझे कुछ दे दो। और जिसने कुछ नहीं छोड़ा था, उसके बेटे 11 इलाकों के गवर्नर थे, रोजाना 100
میرا خیال 100 گھوڑے مجاہدین پر صدقہ کرتے تھے روزانہ. اللہ نے اتنا دیا کیونکہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا. اللہ ہمیں اپنی دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرنے کی اور اپنے مسلمان گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری